فرماتے ہیں کہ اخلاص جو ہے یہ روح ہے. ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، ان اعمال کو عبادت بنانے میں اخلاص کا بڑا عمل دخل ہے. لیکن آج آپ ایک عمل کرنے آئے ہیں. کیا عمل ہے؟ کہ آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے آنے کے پیچھے موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے. اگر تو آپ صرف اس لیے آئے ہیں کہ میرا رب اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو سبحان اللہ، آپ کی عبادت بھی ہے اور اس میں خلوص بھی شامل ہے. لیکن آپ نے سوچا کہ میں بازار میں بھی تو بیٹھنا ہی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے جمعہ ہو رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں شرم و شرمی چلا جاتا ہوں، چلو نماز بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی، لوگوں کی باتوں سے بچ بھی جاؤں گا، اور دو چار بندے دیکھیں اور کہیں گے بھی حاجی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں. تو پھر یہ خلوص سے خالی عبادت ہے. یہ عمل تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے. ہم سارے کہتے ہیں نا ہمیں چیزیں خالص چاہیے، ہمیں چیزیں دودھ بھی ملے تو خالص ملے، دیگر اشیاء بھی ملیں تو اللہ نے فرمایا یہ صرف تمہارا مزاج نہیں ہے، ہم نے بھی فرمایا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دین اور عبادات کو ہمارے لیے خالص کر کے لاؤ. جب ہمارے پاس آؤ تو خالص ہمارے لیے آؤ، اس میں اور کوئی مطلب اور کوئی غرض نہ ہو. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. فرمایا علامت اخلاصک انک لا تلتفت الی حمد الخلق ولا الی ذمہم. آپ کے عمل میں اخلاص یہ ہے کہ آپ کو اس عمل پہ نہ تو لوگوں کی تعریف کی توجہ ہو اور نہ ہی لوگوں کی مذمت کی خیال ہو. آپ اس سے بے نیاز ہوں. میں اتنے عرصے سے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، میں اتنے عرصے سے لوگوں کو درس و تدریس کر رہا ہوں، لوگ میری تعریف ہی نہیں کرتے. یا میں تو ان کے بھلے کے لیے تقریر کرتا ہوں اور یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم زیادہ لگا دیتے ہیں. تو کہا دو پہلو ہوتے ہیں نا، یا تو آپ کی تعریف ہوگی یا آپ کی مذمت ہوگی. تو فرمایا اگر آپ کو ان دونوں کی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ کے کام میں اخلاص ہے. جیسے میرے بہت سے دوست کہتے ہیں اے جی میں 15 سال اتنے جمعہ پڑھایا، انہوں نے میری کوئی قدر ہی نہ کیتی، ایک دن معمولی جی گل ہوئی، انہوں نے کہا قاری صاحب تسی جا سکتے. تو میں کہا ان کی کیا ضرورت ہے، ہمارا وہاں رزق پانی اتنا تھا. جب تک جہاں مالک نے ڈیوٹی لگائی ہے نوکری دینی ہے، اور جب وہاں سے نوکری ختم ہو جانی ہے تو سارا محلہ بھی زور لگا لے، وہ آپ کو نہیں روک سکتا. تو فرمایا اخلاص کیا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں نہ اس پہ آپ کو تعریف کی خواہش ہو کہ لوگ تعریف کریں، اور نہ اس پہ آپ کو ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ آپ کی مذمت کریں گے، لوگ آپ کی برائیاں کریں گے. کہا کرتے رہیں برائیاں، میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ان کے لیے تو کر ہی نہیں رہا. اگر ان کے لیے کر رہا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا یہ میری تعریف کریں گے، ان کے لیے کر رہا ہوتا تو مجھے ڈر ہوتا یہ میری مذمت کریں گے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ کے اخلاص کی علامت، ایک علامت کیا ہے، نہ آپ کو لوگوں کی تعریف کی حاجت ہو، نہ آپ کو ان کی مذمت سے تکلیف ہو. لوگ تعریف بھی کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، لوگ مذمت بھی کریں تو آپ کو کوئی اس سے تکلیف نہ ہو. فرمایا دوسرا ولا تطمع فیما ایدیہم، اور آپ کا کام، آپ کی تبلیغ، آپ کی نیکی اس وقت نیکی شمار ہوگی جب اس میں آپ کو لوگوں کے پاس جو ہے اس کی لالچ نہ ہو. لوگوں کے پاس جو ہے اس کی لالچ اس لیے نہ کریں یار فلاں، جیسے ہمارے دوست نعت خاں کہہ دیتے ہیں اکثر یہ چودھری صاحب کی نظر شعر حضور کی نعت کا ہے تو یہ حضور کی بارگاہ میں ہی پیش ہونا چاہیے، چودھری صاحب کی نظر کیوں، یہ فلانے صاحب کی نظر کیوں، یہ تو حضور کی بارگاہ میں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ دیکھتے ہیں جب نظر ہوتا ہے تو پھر وہاں سے ہاتھ بھی جیب میں جاتا ہے اور نوٹ بھی آتے ہیں، اور وہ بھی پھر نہیں چھوڑتے کہ آپ نے ہماری نظر کیا تو ہم بھی آپ کی نظر کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. تو فرمایا اخلاص کیا ہے، ولا تطمع فیما ایدیہم، آپ کو ان کے پاس جو ہے اس کی لالچ نہ ہو. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ دے رہا ہے اور آپ کو بھی اسی نے دینا. ہماری تیسری بات یہ ہے تعمل للمنعم ولا للنعمہ، عمل کرنا ہے تو عمل نعمتیں دینے والے کے لیے کرو، عمل نعمتوں کے لیے نہیں. نعمتوں کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو گاڑی چاہیے، کیا چاہیے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنی کوشش تو بڑی کر لی نہیں ملی، اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ دے دے گا. اب اس کے لیے وہ
عبادت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں تو جلدی قبول ہو جاتی ہے، وہ دربار پہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ سارا اس کا عمل کس کے لیے ہے؟ عبادت تو کر رہا ہے لیکن پیچھے موٹیو کیا ہے؟ گاڑی مل جائے۔ تو کہا نعمتوں کے لیے عمل نہ کرو، گاڑی مل گئی تو پھر 6 مہینے تمہیں پھر عبادت کرنی پڑے گی اپنے گھر کے لیے، گھر مل جائے گا تو پھر عبادت کرنی پڑے گی اس کے ساز و سامان کے لیے۔ تو فرمایا ساری زندگی تو چیزوں کے لیے عبادت کرتے گزر جائے گی، اس کے لیے عبادت کب شروع ہوگی؟ تو کہا بہتر یہ ہے کہ 6 مہینے چیزوں کے لیے عبادت کرنے کی بجائے ایک سجدہ ایسا کرو کہ وہی تمہیں مل جائے، جب وہ مل گیا تو پھر ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔